تو اس لیے قرآن کریم نے بڑی حکمت سے یہ ذکر تو فرمایا کہ جب تم چنو کسی کو تو تقوی سے چنو، اور یاد رکھو کہ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، تم میں سب سے زیادہ معزز قابل عزت انسان وہ ہے جو سب سے زیادہ اللہ سے ڈرتا ہے۔ یہ مضمون ہے جو قرآن کریم میں اس تعلق میں ملتا ہے۔ وہ جو ووٹ کا اور حکومت کا ذکر میں نے کیا تھا وہ اس آیت میں ہے، ان اللہ یامرکم ان تؤدوا الامانات الی اہلھا، اللہ تعالیٰ یقیناً تمہیں حکم دیتا ہے کہ امانتوں کو ان کے اہل کے سپرد کیا کرو۔ یہ ڈیموکریسی کا آغاز ہے، جو بنیاد ہے وہ اس آیت کا ایک حصہ ہے۔ یہ آیت ڈیموکریسی کی تعریف نہیں ہے، بلکہ اس آیت کے وسیع عملداری میں ڈیموکریسی بھی ایک شاخ ہے۔ اگر تم امین اور امانت دار ہو گئے ہو تو پھر تمہارا ووٹ معنی رکھتا ہے۔ وہی آیت جو آیت استخلاف کا مضمون تھا، وعد اللہ الذین آمنوا منکم وعملوا الصالحات، اسی سے آگے بات چلتی ہے۔ تو جہاں عوام الناس کی نیکی پر کوئی زور نہ ہو، ان کے تقوی کا کوئی خیال نہ کیا جائے، ان کی دیانت کا کوئی خیال نہ کیا جائے، ان سے حقیقت میں کوئی ڈیموکریسی کی شاخ پھوٹ ہی نہیں سکتی، صرف فرضی قصے ہیں۔ فرمایا ہے اگر تم حقیقت میں ڈیموکریٹکلی کچھ کرنا چاہتے ہو، ایک تو ہے نا امانت دار کے سپرد کرنا ایک عمومی اخلاق ہے، یہ تمام مضمون دراصل اسلام کی تمام تعلیمات سے تعلق رکھنے والا ہے۔ تم نے امانت کا حق ادا کرنا ہے اپنی اطاعت میں، اپنی فرمانبرداری میں، جب تم کسی کوئی ذمہ داری تمہیں سونپی جائے وغیرہ وغیرہ، ایک اس میں سے ووٹ کا حق ہے۔ فرمایا جب تم ووٹ دینے لگو اپنا حق امانت استعمال کرو، تو عد الامانات الی اہلھا، اللہ کا ہی حکم ہے کہ اہل کو دینا، نا اہل کو نہ دینا۔ پھر کیا ہوگا؟ پھر اچانک حکومت کا ذکر آ گیا، وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَن تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ، پھر جب تم لوگوں کے درمیان حکومت کرو تو پارٹی کا خیال یا شریعت کا خیال یا کوئی اور تصور تمہاری حکومت چلانے میں تمہارا رہنما نہیں بنے گا۔ ایک ہی رہنما اصول ہے، ان تحکموا بالعدل، کہ تم نے پھر عدل کے ساتھ حکومت کرنی ہے۔ تمہیں کسی نے ووٹ دیا نہیں دیا، کس پارٹی سے تمہارا تعلق تھا، کس مذہب سے تمہارا تعلق ہے، یہ ساری باتیں کل عدم کیے بغیر عدل کی حکومت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ یہ میں مضمون بیان کر رہا تھا کہ سیکولرزم کی اس سے زیادہ خوبصورت تعریف دنیا میں ممکن ہی نہیں ہے۔ سیکولرزم سے مراد خدا کی نفی کا تصور جھوٹ بات ہے، جھوٹی تعریف ہے۔ سیکولرزم کی یہ تعریف ہے ہی نہیں دراصل۔ سیکولرزم کی اہل علم کے نزدیک وہی تعریف ہے جو قرآن نے کی، مگر قرآن نے زیادہ خوبصورت انداز میں بیان فرمائی ہے۔ سیکولرزم کے قیام کے لیے شرط قرار دی کہ سیکولرزم خدا کی نفی پر نہیں بلکہ خدا پر ایمان کے نتیجے میں پیدا ہو سکتا، ورنہ نہیں۔ اگر خدا پر ایمان نہیں اور خدا کا خوف نہیں تو کوئی سیکولر حکومت قائم ہو ہی نہیں سکتی۔ اس لیے تقوی اختیار کرو اور خدا سے ڈرو، اور ووٹ اس کو دو جس کا خدا کے نزدیک جو اہل ہو، اور اس کے پیش نظر اپنا حق استعمال کرو۔ پھر جب حکومت بنے گی تو صرف ایک ہی اصول باقی رہ جائے گا جو تمہارا رہنما ہوگا، ان تحکموا بالعدل، عدل کا قیام ہے۔ اور آئیڈیل ڈیموکریسی جس کو پولیٹی بھی کہتے ہیں، جو فرض کے تصورات کی انتہا پر موجود ہے، جس کو آج تک کہتے ہیں عمل میں نہیں آئی، وہ یہی ہے کہ الٹیمیٹلی شوڈ بی فار دا پیپل، اور فار دا پیپل میں کوئی فرق نہیں ہے۔ سنی، بریلوی، سندھی، پنجابی وغیرہ وغیرہ، یہ سارے فرق مٹتے ہیں تو عدل قائم ہوتا، ورنہ ہو نہیں سکتا۔ اور مسلم، غیر مسلم، ہندو، غیر ہندو، یہ سارے فرق مٹ جاتے ہیں۔ تو
تو ایسی تعریف کی ہے جو دنیا کے ہر ملک پر صادق آ سکتی ہے، کیونکہ سب تفریقیں مٹا دی ہیں۔ یہ ہے اصل حکومت جو اسلام نے پیش کی ہے۔ شریعت کی حکومت بتائیں کہاں لکھی ہوئی ہے؟ اذا حکمتم، جہاں بھی آیا ہے وہاں عدل کا ذکر آیا ہے، حکومت کے مضمون کے ساتھ عدل کو باندھا ہے، اور عدل مذہب میں تفریق کے ساتھ اکٹھا پنپ ہی نہیں سکتا۔ اگر ایک مذہب کے حقوق زیادہ ہیں دوسرے کے کم ہیں، ایک مذہب اپنے آپ کو دوسرے پر زبردستی ٹھونس سکتا ہے، تو وہاں عدل اٹھ گیا۔ اس لیے عدل اس پیمانے کو کہتے ہیں جو ملک کے تمام باشندوں پر یکساں اطلاق پائے اور کسی زاویے سے بھی اس کو ظالمانہ قرار نہ دیا جا سکے۔ ٹھیک ہے، یہ سمجھ آئی ہے؟ کچھ اور بات پوچھنے والی ہے ابھی آپ کے چہرے پہ ایک سوال چھوٹا سا، جیسے مکھی بھائی جانتی ہیں کسی کہیں آیا ہوا ہے آپ کا ایک سایہ سا۔ ہاں آپ نے سمجھا دیا، میں سوال بتا دوں تو کیا تھا؟ نہیں، سوال اگر بتا دیا میں جواب، تو پھر کیا ضرورت ہے بتانے کی؟ آپ کہہ رہے ہیں کہ دماغ میں بات تھی نہیں، اب کیا ہے، اب سوال کو چھوٹا سا جو باقی وہ کیا ہے وہ بتائیں۔ یہ پوچھنا تھا ہاں دیکھیں، جماعت احمدیہ نے عالمگیر نظام جماعت قائم کیا ہوا ہے، تو یہ اس کے برعکس ہے کہ کس کے برعکس ہے؟ جو یہ آیت نعوذ باللہ آیت کی نہیں کہ اس لیے تو میں کہہ رہا تھا، آپ سمجھا دیا تو میرا تو کوشچن انویلڈ ہو گیا آپ تو آلریڈی۔ نہیں، یہ کوشچن ہے، یہ سمجھنے والا ہے، یہ ابھی تک پہلے سمجھ آئے گی تو انویلڈ کریں گے، اس کے بعد کس طرح کہہ دیں گے ہم اس کو انویلڈ؟ نہیں، وہ مکھی سے مراد ہے کہ کبھی کوئی ہلکا سا ایک سایہ سا آتا ہے، اسے آدمی پہچان لیتا ہے کہ ابھی کوئی بات حل طلب ہے۔ ہاں، ٹوئنکل سی چھوٹی سی ایک چھوٹی سی بات جو مجھے عرفان نے ہمیں بتائی تھی، جو مجھے یاد ہے، وہ یہ تھی کہ اس لیے عالمگیر اور حکومت معین نہیں کیا تھا کہ ہر جگہ کے لوگ مختلف ہوتے ہیں، ان کے معیار سوچنے کا معیار الگ۔ نہیں، وہ ایک اور بات تھی، یہ اصل بات ہے جو اب آپ بیان کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے یہ بھی کہا تھا کہ یہ ضروری نہیں ہے کہیں بھی اسلام میں کہ اسلام کی ایک حکومت ہو، کیونکہ اسلام تو سب دنیا کا مذہب ہے اور ہر جگہ پھیلے گا، اور اس کے پھیلاؤ کا جو عرصہ ہے وہ بھی پھیلا ہوا ہے بعض دفعہ سینکڑوں سال پر۔ 1400 سال سے اسلام نے جہاں جن ملکوں میں بیج کے طور پر جگہ بنا لی تھی، آج تک وہاں بھاری اکثریت غیر مسلموں کی ہے۔ تو ایک اسلامی حکومت کا تصور بالکل جھوٹا اور بےمانی ہے، کہیں بھی موجود نہیں ہے۔ اس کے برعکس اسلام قرآن کریم سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آپس میں مسلمان حکومتوں کے اختلاف بھی ہو سکتے ہیں، اور جب اختلافات ہوں تو ساری امت کو مشترکہ طور پر ان کے خلاف پہلے ان میں بیٹھ کر صلح کروانی چاہیے اور انصاف کے ساتھ کروانی چاہیے، اور اس کے بعد اگر کوئی فریق ضد پر قائم رہے تو سارے اپنی مجموعی طاقت کو اس کے خلاف استعمال کریں۔ یہاں ایک اسٹیٹ اور اسٹیٹ کے اندر فساد کا ذکر ہی کوئی نہیں ہے۔ تمام اسلامی قوتوں کو اجتماعی حکم ہے، جس کا مطلب ہے کہ الگ الگ مسلم اسٹیٹس قائم ہیں، اور اس کے بغیر یہ ہو ہی نہیں سکتا ممکن۔ جہاں تجربہ کیا گیا کہ جغرافیائی فاصلوں کو نظر انداز کر کے ایک اسٹیٹ آرٹیفیشلی بنائی گئی، وہ ٹوٹ گئی۔ پاکستان اور بنگلہ دیش دیکھ لو، اور جو نیکسٹ ڈور تھی، جو کہتے ہیں کہ سب سے زیادہ متشدد اسلام کی قائل ہے، وہ تو ساری تاریخ میں جب سے پاکستان بنا پاکستان کی دشمنی رہی ہے اس حکومت، اور یہ جو روس کے حملے کے بعد جو دوستی بنی تھی وہ عارضی ثابت ہوئی، اب نئے افتراق کے رستے پیدا ہو گئے ہیں۔ تو کیا عرب دنیا میں ایک حکومت مان جائیں گے وہ آج؟ کیا عراق سعودیہ کے سامنے سر جھکا دے گا؟ یہ سعودیہ عراق کے سامنے سر جھکا دے گا اسلام کی وحدت کے نام پر؟ تو جو ان کی فطرت بتا رہی ہے کہ جھوٹا تصور ہے، یہ ہو ہی نہیں سکتا، اس کے قائل ہیں۔
اور ایک وقت میں